الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم اللهم صل على سيدنا آل سيدنا ومولانا محمد صل عليه. میرے واجب الاحترام، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ نے اسلام اور شریعت کے اندر جتنے بھی احکامات دیے ہیں وہ سارے احکامات ہمیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والے، اور اس دین اسلام میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو ناپسند فرمایا ہے اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے دور کرنے والی. اچھے کاموں کو نیکی کا کام کہتے ہیں، برے کاموں کو برائی کا کام، گناہ کا کام کہتے ہیں. تو اللہ نے نیکی کرنے کا حکم دیا اور گناہوں سے بچنے کا، گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کا حکم دیا. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے اعمال مبارک ہیں. حضور کا ہر عمل، حضور کا ہر کردار، حضور کا ہر اخلاق، جس پہلو سے بھی آپ حضور کو دیکھیں گے حضور کا کردار ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو اسی سلسلے میں ہجرت کا عمل بیان ہو رہا تھا. گزشتہ 2-3 جمعوں سے نبی علیہ السلام کا ایک عمل کہ اللہ نے حکم دیا، اللہ نے فرض فرما دیا کہ اس علاقے کو چھوڑ دیں، ہجرت کریں، مکہ سے نکل جائیں اور مدینہ کو اپنا مرکز بنائیں، مدینہ کو اپنا شہر بنائیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی. اب ہجرت کی وجوہات کیا تھیں، کیا اسباب بنے تھے کہ جن کی وجہ سے ہجرت کرنی پڑی، وہ کیا مسائل تھے، وہ کیا تکالیف تھیں کہ جن کی وجہ سے مجبور ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ مکہ چھوڑ دیں.
اور مدینہ کی ہجرت سے پہلے 2 ہجرتیں حبشہ کی ہو چکی تھی. تو ہجرت بڑا عمل ہے. اور گزشتہ جمعوں میں گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب آپ کو کسی جگہ کوئی ملک ایسا ہے کہ کافروں کا ملک ہے، اسلام پر پابندیاں ہیں، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہے، تو آپ اس علاقے کو، اس سرزمین کو، اس ملک کو، اس وطن کو چھوڑ دیں. ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین وسیع ہے. آپ ہجرت کر کے ایسے علاقے میں جائیں جہاں مسلمان بستے ہیں، جہاں اسلامی قانون ہے، جہاں آپ آزادی کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے دین پر عمل کر سکیں. تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ کفار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے غائب ہونے کے بعد، مکہ چھوڑنے کے بعد، ادھر ادھر آپ علیہ السلام کی تلاش شروع کر دی. اور ساتھ ہی انہوں نے ایک اعلان کر دیا کہ جو شخص بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں. اور ساتھ ہی جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی گرفتار کر کے لائے گا اس کو بھی 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا. اونٹ عرب کے اندر ان کی سواری تھی اور ان کی بڑی قیمتی چیز تھی. آج کے زمانے میں جس طرح یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی کو گرفتار کر کے کوئی لائے گا تو اس کو 100 گاڑیاں دی جائیں گی. تو حضور علیہ السلام کا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات کی سر کی قیمت لگا دی گئی. جس حالت میں بھی کوئی ان کو لے کے آئے گا ان کو 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے. اب پچھلے جمعہ بیان ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار میں پہنچ چکے تھے، غار کی صفائی ہوئی، حضور اندر تشریف تھے، جو واقعات ہوئے بیان ہو چکے ہیں. اب جب دشمن اپنے کھوجیوں کے ساتھ کھوج لگاتے لگاتے، تلاش کرتے کرتے غار کے دہانے پر، کنارے پر آ پہنچے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر وہ نیچے ہو کے دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں دیکھ لیتے ہیں. غار کے کنارے پر، غار کے دہانے پر وہ کھڑے ہیں، اگر نیچے ہو کے غار کے اندر دیکھتے ہیں تو ہم نظر آ جائیں گے. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو. آپ علیہ السلام نے جب ان کی پریشانی دیکھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ما ظنک یا ابا بکر باثنین اللہ ثالثہما، اے ابو بکر ان 2 آدمیوں کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے کہ جن کے ساتھ تیسرا اللہ موجود ہے. یعنی ہم دونوں یہاں اکیلے نہیں ہیں، تیسرے اللہ کی ذات بھی ہمارے ساتھ ہے جو اللہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں. جب اللہ نے ہجرت کا حکم دیا ہے اور ہم اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہوئے ہجرت فرما رہے ہیں تو اللہ نے ہی ہمیں اپنے مقام تک پہنچانا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پریشانی کو دیکھ کر ایک جملہ فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو جاؤ، بے شک پکی ٹھکی بات ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ. علماء نے یہاں عجیب ایک نقطہ لکھا ہے کہ ایک ہوتا ہے حزن، غم، ایک ہوتا ہے خوف.
یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ غم جو ہوتا ہے آدمی کو کسی دوسرے کی بات پر ہوتا ہے، کسی دوسرے کی وجہ سے ہوتا ہے، اور خوف اپنی ذات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو یہاں حضور نے لا تخف نہیں فرمایا، ابو بکر تو اپنی جان پر کیوں ڈر رہا ہے کہ میری جان چلی جائے گی، تو کیوں خوف کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ لا تحزن کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر اپنی ذات کے لیے پریشان نہیں تھے، بلکہ وہ تو حضور کی وجہ سے پریشان تھے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے، میرے ساتھ ہوتے ہوئے آقا علیہ السلام کو دشمن کہیں نقصان نہ پہنچا۔ تو پریشانی اور غم ان کو اپنی جان کا نہیں تھا، اپنی جان تو وہ حضور پر دے چکے تھے، اپنا مال وہ حضور پر قربان کر چکے تھے۔ تو اللہ نے اس سارے منظر کو، جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، اللہ نے سورہ توبہ میں اسی پورے منظر کو بیان فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا تنصروہ، اے مسلمانوں اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے، فقد نصرہ اللہ، تو اللہ خود ان کی مدد کرے گا۔ حضور تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے، اللہ کا دین تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے، لیکن ہماری خوش بختی، خوش قسمتی ہے کہ ہمارا مال، ہماری صلاحیتیں، ہماری جوانی، ہمارا کچھ اللہ کے راستے میں لگ جائے، اللہ کے دین کے لیے لگ جائے، اس کے غلبے کے لیے لگ جائے، دین کے احیاء کے لیے لگ جائے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پیغمبر کی کس طرح مدد کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں اذ اخرجہ الذین کفروا، اس طرح مدد کروں گا کہ جیسے اس وقت اللہ نے ان کی مدد کی جب کفار نے ان کو مکہ سے نکالا۔ ثانی اثنین، دو آدمیوں میں سے دوسرے کو، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اور جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے لا تحزن ان اللہ معنا، تو غم نہ کر، بے شک اللہ ہمارے ساتھ۔ اسی جملے کو، اسی واقعے کو اللہ نے قرآن بنا کے اتار، وہی آگے اللہ کہتے ہیں فانزل اللہ سکینتہ علیہ، تو ہم نے ان پر سکونت نازل فرمائی، تسکین نازل فرمائی، وأیدہ بجنود لم تروہا، ایسے لشکروں سے ان کی مدد کی جو تم نہیں دیکھ رہے تھے، فرشتے پہرے دے رہے تھے، فرشتوں کے ذریعے اللہ نے ان کی مدد کی۔ وجعل کلمۃ الذین کفروا السفلی، اور اللہ نے کافروں کی بات کو نیچا کر دکھایا، پست کر دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کی بات ہی ہمیشہ اونچی ہوتی ہے، اللہ کا کلمہ ہی ہمیشہ بلند ہوتا ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور حکمت والا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بلکہ سارے صحابہ، ان کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے زیادہ سے زیادہ قریب ہو جائیں۔ اللہ کا محبوب وہ اللہ کا محبوب ہے، ہم اللہ کے محبوب بن جائیں۔ تو اس کے لیے ان سے جو کچھ ہو سکتا تھا وہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے جہاں مال مانگا، انہوں نے اپنا مال پیش کر دیا۔ جہاں اللہ کے نبی نے اعلان کیا جان کا، انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے حضور کو پیش کر دیا۔ اب اس موقع پہ بھی دلائل بہقی کے اندر ایک روایت آتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ فرمایا کرتے تھے کہ ابو بکر کی ایک رات اور ایک دن عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے کئی درجے بہتر ہے۔ اور پھر فرماتے تھے وہ رات وہ ہے کہ جو ابو بکر نے حضور کے ساتھ ہجرت کی رات جو ہے وہ غار ثور کے اندر گزاری، وہ غم، وہ تکلیف، وہ پریشانی، پھر حضور کے آرام کا بھی خیال کرنا،
اور جو تکلیفیں ابو بکر پر اس رات کو آئی تھیں تو میرے ساری زندگی کا عمل اس رات کی عبادت سے، اس رات کے ثواب سے کم۔ اور دوسرا دن جو وہ فرمایا کرتے تھے، وہ دن جس دن حضور اس دنیا سے تشریف لے گئے، حضور کی وفات ہو گئی، عرب کے کئی قبائل مرتد ہو گئے، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ فرمایا، اور فیصلہ یہ تھا کہ میں ہر اس آدمی سے لڑوں گا جو مرتد ہوا ہے، اور جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا ہے میں ان سے بھی جہاد کروں گا۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس گیا اور خیر خواہانہ طور پہ میں نے عرض کیا کہ خلیفہ رسول تھوڑی سی نرمی کیجیے، ابھی لشکر جو ہے وہ ادھر ادھر گئے ہوئے ہیں، مدینہ خالی ہو جائے گا، لوگ موجود نہیں ہیں، آپ بڑا سخت فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے عمر، اجبار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام، اے عمر تو جاہلیت کے زمانے میں تو بڑا بہادر اور دلیر تھا، اب کیا اسلام میں آ کر بزدل بن گیا ہے؟ عمر مجھے بتاؤ میں کس بات کی نرمی کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، اور خدا کی قسم یہ لوگ زکوٰۃ میں جو حضور کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتے تھے، اب اگر وہ مجھے ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو میں تب بھی ان سے جہاد کروں۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت استقامت سے کام لیا، اور ہم نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر پھر جہاد کیا، اور جو لوگ اسلام سے بھاگ رہے تھے اللہ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے ان کو اسلام کے اندر پھیر دی۔ کہتے ہیں یہ دن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ ہونے کے ناطے ساری امت کی ذمہ داری اور اسلام کو بچانے کی ذمہ داری اس دن جو ابو بکر صدیق پر پڑی، اور انہوں نے جو فیصلے کیے کہ میرے جیسا سخت آدمی بھی ان کو جا کے نرمی کا حکم دے رہا ہے، حالات ایسے تھے۔ فرمایا اس دن کی مشقت اور اس رات کی مشقت جو انہوں نے غار ثور میں ہجرت والی رات گزاری، یہ 2 دن اور رات ایسے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ 2 دن اور رات حضرت عمر کی ساری زندگی کی عبادت سے افضل ہے۔ تو بہرحال اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر غار میں ہیں، دشمن غار کے کنارے پہ کھڑا ہے، لیکن اللہ نے دشمن کو ناکام کیا۔ اللہ نے مکڑی کو حکم دیا کہ جاؤ اور فوراً غار کے اوپر جالا بنا دو۔ وہ مکڑی بھی کتنی مبارک ہوگی کہ جس نے، ہم تو انسان ہو کے، ابو بکر صدیق تو انسان تھے جنہوں نے حضور کی حفاظت کی، اور ہم نے حضور کو نہیں دیکھا۔ آج 14-15 صدیوں کے بعد ہم ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اپنی جان دے رہے ہیں، اور وہ مکڑی جانور ہو کے اللہ کے حکم پر حضور کی حفاظت کے لیے مامور ہو۔ اس نے فوراً جالا بنا دیا۔ پھر اللہ نے ایک کبوتری کو حکم دیا تو اس نے انڈے دے دیے۔ اب دشمن دیکھ رہے ہیں، آ کے غار کے اوپر کھڑے ہو گئے ہیں، اگر وہ نیچے ہو کے دیکھتے تو حضور کو دیکھ لیتے، لیکن اللہ نے عقل پر پردے ڈال دیے اور کھڑے ہو کے مشورہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ مکڑی نے جالا بنایا ہوا ہے، پورے غار کے سامنے جالا بنا ہوا ہے، یہاں سے اگر آدمی نے گزرنا ہوتا، آدمی اندر گئے ہوتے تو یہ تو جالا نہ رہتا۔ اور کبوتر اور کبوتری بڑا حساس قسم کا جانور ہوتا ہے، تو یہ وہیں انڈے دیتے ہیں جہاں آبادی نہ ہو، جنگلی کبوتر جو ہے جہاں کوئی انسان کی پہنچ نہ ہو۔ تو اس نے یہاں اطمینان سے انڈے دیے ہوئے ہیں اور یہ کبوتری بیٹھی ہوئی ہے، تو اگر کوئی انسان یہاں سے گزرتا تو وہ تو کبھی بھی نہ بیٹھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی عقلوں پر پردے ڈال دیے، اور اسی وقت انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضور یہاں موجود نہیں،
اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا خاندان دیکھیں کہ سارا خاندان حضور علیہ السلام کی خدمت پہ لگا ہوا. جب مکہ سے روانہ ہو رہے تھے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی صاحبزادی حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سفر کے لیے ناشتہ تیار کیا، کھانا تیار کیا کہ سفر ہے تو سفر میں کھانے کی ضرورت پڑے گی. اب احادیث میں آتا ہے کہ کھانے کو باندھنے کے لیے گھر میں رسی نہیں تھی، کوئی کپڑا نہیں تھا، تو جلدی میں انہوں نے اپنا پٹکا، کمر بند جسے کہتے ہیں، اس وقت عورتیں فالتو ایک کپڑا اپنی کمر پہ باندھتی تھی، تو اس کمر بند کو نکالا اور اس کو 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس میں سے ایک حصے سے انہوں نے وہ توشہ دان باندھا، وہ کھانے کا جو برتن تھا وہ باندھا، اور دوسرے حصے سے جس مشکیزے میں پانی رکھا تھا وہ مشکیزہ باندھا. تو اسی دن سے حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو لقب ہے وہ ذات النطاقین پڑ گیا، کہ 2 کپڑوں والی، یعنی جس نے حضور علیہ السلام کے کھانے کی تیاری کے لیے اپنی قمیض، اپنے کپڑے کو پھاڑ کے حضور کے برتن اور حضور کا کھانا بنا. اب دیکھیں کہ بیٹی جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں لگی. اور اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو صاحبزادے تھے حضرت عبداللہ، ان کی ڈیوٹی لگا دی انہوں نے کہ دن بھر آپ نے مکے میں رہنا ہے اور رات کو آپ نے اس غار میں آ جانا ہے، اور قریش کی جتنی بھی خبریں ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ ساری خبریں اور حالات آپ نے ہم تک پہنچانے ہیں. یعنی بیٹے کو اس خدمت پہ لگا دی. اور جو سیدنا صدیق اکبر کا غلام تھا عامر بن فہیرہ، ان کی ڈیوٹی بھی لگا دی. غلام بھی صدیق کے حضور کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے. ان کو کہا کہ تم نے بکریاں چرانی ہے، دن بھر بکریاں چرانا، اور شام کے وقت تم نے اپنی بکریوں کو وہاں اس طرف لے آنا ہے، اور لا کر تم نے بکریوں کا دودھ نکال کر تم نے حضور کے لیے گرم گرم دودھ پیش کرنا. تو غلام بھی جو ہے صدیق اکبر کا حضور کی خدمت میں، حضور کی حفاظت میں لگا ہوا. اسی طرح سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عبداللہ بن اریقت دوعلی، یہ ایک آدمی تھا، رہبر تھا. اس زمانے میں رہبر ہوا کرتے تھے جو راستہ دکھاتے تھے، لوگوں کو لے کے جاتے تھے، ان کے مقام تک پہنچاتے تھے. اب ہجرت کا سفر ہے، بڑا نازک سفر ہے، اور ہر طرف کفر کی چالیں پھیلی ہوئی ہیں، کوئی بتا نہ دے ان کو، با اعتماد آدمی کی ضرورت ہے. اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو لیا کہ یہ اعتماد والے آدمی تھے، اور ان کو اجرت پر طے کر لیا کہ آپ کو ہم اتنی اجرت دیں گے، آپ کا کام یہ ہے کہ غیر معروف راستوں سے، ایک تو وہ مشہور راستے ہیں جو مدینہ کی طرف جاتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے، ایک غیر مشہور غیر معروف راستے ہیں، ان کی طرف سے آپ نے مدینہ کی طرف لے کے جانا ہے اور وہاں پہنچانا ہے. اور 2 اونٹنیاں پہلے ہی ان کے سپرد کر دی تھیں کہ تیسرے دن آپ نے جبل سور کی طرف آنا ہے، غار سور کی طرف آنا ہے، اور آپ نے ان اونٹنیوں کو لے کر آنا ہے، اور اس پر ہم نے اپنا سفر شروع کرنا. اب 3 دن گزرنے کے بعد غار میں جب دشمن بھی تلاش کر کے تھک گئے، ہار گئے، بے بس ہو گئے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام غار سے باہر تشریف لائے، اور عبداللہ بن اریقت دوعلی جو رہبر تھا وہ آ گیا اور راستہ بتاتا ہوا آگے آگے چلنا شروع ہو گیا. اور مختصر یہ کہ یہ حضور کا مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا. اب دلائل بہقی کے اندر ایک روایت موجود ہے
کہ حضور مدینہ کے راستے پہ جا رہے تھے. اس وقت بھی جو حضور کا یار غار، جانثار، رفیق اکبر، صدیق اکبر سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنی فکر تھی حضور کی، اتنی بے چینی تھی اور اتنی بےتابی کا عالم ان پر طاری تھا. حدیث میں آتا ہے کہ کبھی حضور علیہ السلام کے آگے ہو جاتے، کبھی تھوڑی دیر بعد پیچھے ہو جاتے، کبھی دائیں طرف ہو جاتے، کبھی بائیں طرف ہو جاتے، جس طرح کوئی آدمی پریشان ہے، بے چین ہے، بےتاب ہے. حضور علیہ السلام نے پوچھا ابو بکر یہ کیا ہے؟ اکٹھے چلتے ہیں، آپ کبھی آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں. تو عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی، چلتے ہوئے کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ شاید پیچھے سے کوئی دشمن تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہو اور کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پیچھے سے وار کرے اور آپ کو نقصان پہنچائے، اس لیے میں پیچھے ہو جاتا ہوں. پھر تھوڑی دیر بعد خیال آتا ہے کہ کوئی دشمن کہیں آگے گھات لگا کے نہ بیٹھا ہو جو آپ کو تکلیف پہنچا دے، اس لیے میں دوڑ کے آگے ہو جاتا ہوں. اسی لیے کبھی خیال آتا ہے کوئی دائیں اور بائیں سے نہ آ جائے تو میں دائیں اور بائیں ہو جاتا ہوں، تاکہ اگر کوئی تکلیف ہو، کوئی پریشانی ہو، کوئی وار ہو تو وہ آپ کے جانثار سیدنا صدیق اکبر پہ ہو، آپ پہ نہ ہو. اگر جان جائے تو میری جان چلی جائے، آپ کی جان نہ جائے. حضور نے فرمایا، حدیث میں آتا ہے کہ ابو بکر کیا تمہارا صرف یہ مقصد ہے کہ اگر دشمن حملہ کرے تو تم جان دے دو اور میں بچ جاؤں؟ عرض کیا اللہ کی قسم حضور میرا صرف یہی مقصد ہے، آپ کی حفاظت کا مقصد ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعریف فرمائی اور ان کو دعا دی. اسی دوران ابھی حضور جا رہے تھے کہ ایک واقعہ اور پیش آ گیا کہ قریش نے جو اعلان کیا تھا کہ جو شخص حضور کو اور ان کے ساتھی ابو بکر صدیق کو گرفتار کر کے لائے گا ان کو 100 اونٹ ان کے بدلے میں دیے جائیں گے، یہ ان کے سر کی قیمت ہے. تو اس انعام کے لالچ میں کئی لوگ ان کی تلاش میں نکلے. انہی میں سے ایک کافر، ایک سردار سراقہ بن مالک، بعد میں وہ صحابی رسول بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پیچھا کرتے ہوئے ان کے ہاتھ میں نیزہ ہے اور گھوڑے پر سوار ہیں اور بالکل حضور کے قریب پہنچ گئے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ اس حالت کو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو گھبرا گئے کہ حضور ہم پکڑے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پھر وہ جملہ فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تم میری وجہ سے غمگین نہ ہو، میری وجہ سے بےتاب اور پریشان نہ ہو، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہاں بھی علماء نے عجیب نقطہ لکھا ہے قرآن کی اس آیت میں کہ حضور نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ معی، کہ اللہ میرے ساتھ ہے. حضور نے فرمایا ان اللہ معنا، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. علماء نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب قوم بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے حکم سے نکلی اور جا کر دریا کے پاس کھڑی ہو گئی، اب آگے دریا ہے، پیچھے سے فرعون آ گیا. انہوں نے اپنے پیغمبر کو کہا موسیٰ علیہ السلام کو، یہودیوں نے، کہ آپ نے ہمیں مروا دیا، آگے سمندر ہے، آگے دریا ہے، پانی ہے، آگے جاتے ہیں تو ڈوب کے مرتے ہیں اور یہاں کھڑے رہتے ہیں تو فرعون کا لشکر آ گیا. تو وہاں قرآن مجید کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ ہے کہ ان ربی معیہ، کہ بے شک میرا رب میرے ساتھ ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میرا رب ہم سب کے ساتھ ہے، تو کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے. تم تو بدبخت آدمی ہو، تم تو شکایتیں کر رہے ہو، تمہیں اللہ کی مدد پہ یقین نہیں ہے. لیکن یہاں جب یہ مسئلہ بنا تو حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق کو بھی اپنے ساتھ شریک فرمایا اور فرمایا کہ ابو بکر میری وجہ سے غمگین نہ ہو، اللہ ہم دونوں کے ساتھ.
بخاری شریف کی یہ روایت ہے، 3652 نمبر حدیث ہے کہ وہ پیچھے آ رہے ہیں، گھوڑے پہ نیزہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ اٹھا دی، دعا فرمائی اللہ سے۔ اب وہ مکے مدینے کی پتھریلی زمین، پتھر والی زمین، تو سراقہ کے جو گھوڑا تھا اس گھوڑے کے پاؤں اس زمین میں دھنس گئے اور وہ گھوڑے سے گر گئے۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ پیغمبر ہیں اور میں جو کام کر رہا ہوں وہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو انہوں نے کہا کہ حضور مجھے معاف کر دیں اور میں اب ایسا نہیں کرتا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 دفعہ اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ چلو ہو سکتا ہے شاید ویسے ہی گھوڑا زمین میں دھنس گیا ہو۔ پھر حضور نے دعا کی، پھر دھنس گیا، پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہوا۔ تیسری دفعہ اس نے وعدہ کیا کہ حضور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں اب آپ کے پیچھے بھی نہیں آؤں گا، اور میں واپس مکے کی طرف جاتا ہوں، اور جاتے ہوئے راستے میں اگر کوئی بھی مجھے ملے گا میں اس کو واپس کر دوں گا، میں اس کو بھی آپ کی طرف آنے نہیں دوں گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے اسے معاف کر دیا، اور اس کی درخواست پر اس نے کہا جی مجھے تحریری معافی نامہ لکھ کے دیں۔ اب حضور نے اس کو لکھ دیا کہ میری طرف سے تمہیں معافی ہے، اور حضور نے ایک جملہ وہاں ارشاد فرمایا تھا، حضور نے فرمایا کہ سراقہ کہ تم مجھے پکڑانے کے لیے میرے پیچھے لگا ہوا ہے، حالانکہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کسرا کے کنگن مدینے میں آتے ہیں اور وہ کسرا بادشاہ کے کنگن تجھے پہنائے جا رہے ہیں۔ وہ حیران ہو گئے کہ حضور کیا کہہ رہے ہیں، کافر تھا لیکن یقین تھا کہ حضور سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ کسرا جو تھا نا، کیسر اور کسرا، ایران اور یورپ، یہ 2 بڑی حکومتیں اس وقت جو ہے سرزمین پر بڑی موجود تھی۔ آج اس طرح سمجھ لیں امریکہ اور برطانیہ۔ اب کوئی اس طرح کسی بدوؤں کے علاقے میں اس طرح کوئی آدمی کسی کو کہے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ ملکہ برطانیہ کا جو تاج ہے وہ تیرے سر پہ ہے، تو بندہ حیران ہوگا نا کہ ملکہ برطانیہ کہاں ہے اور میرا علاقہ کہاں ہے، اور اس کا تاج جس میں ہیرے لگے ہوئے ہیں، جس کی سیکورٹی اتنی زیادہ ہے، وہ میرے سر پہ کیسے آئے گا؟ تو کسرا جو بادشاہ تھا، جو ان کے بادشاہ تخت پہ بیٹھتے تھے، وہ بڑے بڑے کنگن پہنتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا سراقہ تم میرے پیچھے لگا ہوا ہے، میں تو اپنی نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہوں کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کسرا کے وہ کنگن مدینے میں آئیں گے اور وہ تجھے پہنائے جائیں گے۔ اب یہ پھر واقعہ جا کے سیدنا صدیق جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، اور اس زمانے میں جو مال غنیمت آیا اس میں ان کے تخت بھی آئے، ان کی شہزادیاں بھی آئیں، ان کے مال و دولت بھی آئے، اور وہ کنگن بھی آئے مدینہ میں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھا، انہوں نے خلیفہ تھے، انہوں نے کہا کہ سراقہ کدھر ہے؟ یہ صحابی بن چکے تھے، مسلمان ہو چکے تھے، تو ان کو بلایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے وہ کنگن حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے اور فرمایا کہ میرے نبی کی بات آج سچی ہو۔ تو بہرحال حضرت سراقہ جو تھے انہوں نے حضور سے وعدہ کیا اور وہ پیچھے مڑ گئے، اور راستے میں جو ہے وہ جو بھی ان کو ملتا وہ کہتے ہیں ہم تو دور تک تلاش کر کے آ گئے ہیں، وہاں تو کوئی آدمی ہمیں نہیں ملا، تو فلاں علاقے تک ہم گئے ہیں، اس طرف وہ نہیں گئے۔ تو جو بھی آتا اس کا رخ واپس کر دیتے، اس کو موڑ دیتے۔ اور اسی میں ایک واقعہ اور بھی روایات میں آتا ہے کہ بریدہ اسلمی یہ 70 سواروں کے ساتھ، 70 سوار ان کے ساتھ تھے، یہ بھی تلاش کرتا ہوا آ نکلا اور آپ علیہ السلام کے قریب پہنچ گیا۔ لیکن جب آپ علیہ السلام کے قریب پہنچا تو حضور نے فرمایا بھائی میری بات سنو۔ انہوں نے کہا جی سناؤ۔ حضور علیہ السلام نے اس کو اسلام کی دعوت دی، اور حضور کی زبان تھی اور اللہ کا حکم تھا کہ یہ بریدہ اسلمی اپنے 70 سواروں سمیت مسلمان ہے۔ اور ایک اور عجیب واقعہ، بڑا ہی عجیب واقعہ، حضرت ام معبد کا خیمہ،
راستے میں حضور جا رہے ہیں اور پیاس بھی شدید ہے، بھوک بھی شدید ہے. تو معبد جو تھی، یہ ایک عورت تھی، تو نہایت نیک اور مہمان نواز خاتون تھی، مشہور تھی. علاقے میں کچھ بندے مشہور ہوتے ہیں، تو یہ اپنے علاقے میں، اس پورے علاقے میں معبد مہمانی کی لحاظ سے مشہور تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ معبد کو اگر کوئی دودھ ہے، کھجور ہے، کوئی گوشت ہے، کوئی چیز پڑی ہوئی ہے کھانے کی پینے کی، تو آپ ہمیں عنایت فرمائیں، ہم اس کی قیمت دیں گے. تو بڑی پریشان ہو گئی کہ میرے خاوند تو بکریاں لے کے گئے ہوئے ہیں، وہ تو بکریاں چرانے کے لیے، بکریاں بھی یہاں نہیں ہیں کہ میں ان کا دودھ نکال کے دے دوں. فرمایا حضور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اس وقت. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر پڑی خیمے کے اندر کہ ایک دبلی پتلی سی بکری ہے جو بیٹھی ہوئی ہے. تو معبد سے پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ تو لاغر ہے، کمزور ہے اور بیمار ہے، دوسری بکریوں کے ساتھ چل کے نہیں جا سکتی تھی چرنے کے لیے، اس لیے اس کو یہاں باندھا ہوا ہے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو بچہ بھی نہیں ہے، دودھ تو بچے والی بکری کو آتا ہے. حضور علیہ السلام کا یہاں ایک عظیم معجزہ رونما ہوا. حضور نے فرمایا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم اس کا دودھ نکال سکتے ہیں. وہ حیران ہو گئی کہ بھئی بکری کمزور ہے، بکری لاغر ہے، بکری بیمار ہے، یہاں سے چل کے نہیں جا سکتی، اور بکری کا دودھ کہاں سے آئے گا؟ انہوں نے کہا جی اجازت ہے اگر آپ دودھ نکالنا چاہیں. حضور علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی. روایات میں، حدیث میں آتا ہے حضور نے بسم اللہ پڑھ کے اس کے تھنوں کو ہاتھ پھیرا، اور آپ علیہ السلام کے ہاتھ پھیرنے کی برکت سے اس کے تھن دودھ سے بھر گئے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے وہ دودھ سب سے پہلے معبد کو پلایا. اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اپنے رفقا کو پلایا، پھر حضور نے خود پیا، پھر آخر میں معبد کے پاس ایک بڑا برتن تھا جس میں وہ دودھ رکھتی تھی. حضور نے فرمایا وہ برتن لے آؤ، اور حضور نے سارا دودھ اس میں بھر دیا، اور پھر حضور علیہ السلام وہاں سے آگے تشریف لے. اب حضور کی صفات میں بھی یہ جب اس کا خاوند واپس آیا نا شام کو، یہ حیران اور پریشان وہاں بیٹھی ہوئی تھی. تو خاوند نے کہا کہ تجھے کیا ہو گیا کہ تو پریشان کیوں ہے؟ اس نے کہا کہ میں تجھے بتا نہیں سکتی کہ آج میرے ساتھ کیا واقعہ ہوا. پھر وہ سارا واقعہ خاوند کو سنایا. پھر خاوند نے پوچھا کہ وہ کیسے حلیے کے لوگ تھے، ان کا حلیہ کیسا تھا. ابھی میں وہ روایت بیان نہیں کرتا، لمبی روایت ہے، انشاءاللہ پھر مستقل اس کو بیان کروں گا کہ اس عورت نے حضور علیہ السلام کی صورت کا جو نقشہ کھینچا ہے کہ ان کے دانت کیسے تھے، ان کے چہرہ کیسے تھا، ان کے بال کیسے تھے، حضور کے کندھے کیسے تھے، ان کا چلنا کیسا تھا، اور ان کی جو ہے ہر ادا حضور کی اس نے ایسے بیان فرمائی عربی میں کہ شاعر جو ہیں وہ بھی اس کو ایسی طرح بیان نہیں کر سکتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہاں سے آگے ہجرت فرمائی اور حضور آگے چلے گئے. آگے پھر حضور علیہ السلام وہاں قباء کی بستی میں پہنچے. قباء میں حضور نے قیام فرمایا. تو یہ آج حج کے لیے، عمرے کے لیے جو لوگ جاتے ہیں اور مسجد قباء میں جاتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب قباء پہنچے تو وہاں عمر ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان کے مہمان بنے، ان کے ہاں ٹھہرے. اور یہی وہ جگہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلا کے آئے تھے کہ آپ 3 دن کے بعد وہاں سے نکل آنا، امانتیں جو ہماری ہیں وہ پہنچا کے لوگوں کو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 3 دن کے بعد سفر شروع کیا. یہاں قباء میں آ کے وہ حضور کے ساتھ مل گئے، یہاں جمع ہو گئے. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں سے پوچھا کہ علی کہاں ہے، میرے پاس بلاؤ. تو لوگوں نے کہا حضور وہ تشریف لائے ہیں لیکن ان کے پاؤں بڑے زخمی ہیں، بڑا سفر کر کے آئے ہیں، پاؤں زخمی ہیں، جس کی وجہ سے وہ چل نہیں سکتے، دشواری ہے. آپ علیہ السلام خود تشریف لے گئے ان کے خیمے میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے تو حضور نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، اپنے مبارک سینے سے لگا دیا. تو بہرحال یہ قباء ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ حضور نے یہاں جب قیام فرمایا تھوڑے دنوں کا، تو حضور نے سب سے پہلے مسجد کی بنیاد رکھی، یہ قباء مسجد.
اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسجد کی تعریف کی. اللہ نے فرمایا لمسجد اسس علی التقوی، یہ مسجد قباء وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. ابو بکر بھی متقی، حضرت علی بھی متقی، حضور بھی متقی، اور ساری متقیوں کی جماعت تھی جنہوں نے مل کے اس مسجد کی بنیاد. قرآن میں اللہ نے کہا لمسجد، البتہ یہ وہ مسجد ہے اسس علی التقوی جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی. یہاں علماء نے بڑے مسائل لکھے ہیں کہ مسجد کسے کہتے ہیں، مسجد کے مسائل کیا ہیں، مسجد کی بنیاد تقوی پہ ہونی چاہیے، مسجد کے دوسرے مسائل کیا ہیں. تو بہرحال یہی وہ مسجد ہے. حدیث میں آتا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی عمرہ کرنے کے لیے جائے یا کسی وقت بھی سفر کرنے کے وقت جائے اور وہاں جو میں نے مسجد کی بنیاد رکھی تھی مسجد قباء، ایک تو مسجد نبوی ہے وہ تو حضور مدینہ پہنچے وہاں رکھی، یہ مسجد قباء ہے اس محلے میں. حضور نے فرمایا جو اس مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھے گا اسے 1 عمرہ کرنے کا ثواب ملے. اتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی. آگے حضور علیہ السلام تشریف لے گئے، پھر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے جمعے اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.